گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پھر کامل کاملارا رہنما موزن ناظرین گرامی، آئیے اس ایک ایسی ہستی کے بارے میں جانتے ہیں جو حسنی اور سید زادے ہیں۔ نام ان کا ہے علی بن عثمان اور المعروف داتا علی حجویری کا داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ افغانستان کے علاقہ غزنی میں 400 ہجری کو پیدا ہوئے اور 665 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، جبکہ لاہور میں آپ اپنے مرشد محمد بن الحسن کے حکم سے 431 ہجری میں تشریف لائے۔ اس ولی کامہ نے جب لاہور میں دریائے راوی کنارے اپنے مرشد کے حکم سے قیام کیا تو اس وقت لاہور میں یعنی پاکستان میں ہندو راجوں کی حکومت تھی، جادوگروں اور شبدہ باز لوگوں کا راج تھا۔ لوگ اسلام کے بجائے ہندو مذہب اختیار کیے ہوئے تھے، رام رام ہو رہا تھا، مندر ہی مندر تھے۔ ایک روز ایک عورت داتا حجویری لاہوری عاشق رسول کے پاس دودھ لے کر گزری تھی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ مجھے دودھ دے دو، لیکن اس عورت نے جواب دیا اگر میں دودھ آپ کو دے دوں تو میری بقایا بھینسیں بھی دودھ نہیں دے گی۔ آپ نے فرمایا اس دودھ کا دینے کا معاوضہ لے لو اور دودھ دے دو۔ یہ دودھ میں عورت نے کہا یہ دودھ میں رائے جوگ کے لیے لے کر جا رہی ہوں، آپ کو وہ دودھ نہیں دے سکتی۔ داتا حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا دودھ دے دو تو تیری بھینسیں زیادہ دودھ دیں گی۔ چنانچہ یہ اور داتا حجویری رحمۃ اللہ کے دودھ پیش کرتی رہی، اور جب گھر جاتی ہے تو گھر میں تمام برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ ولی کرامت میں یہ تاثیر ہے، اور بھینسوں کے تھن میں دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ عورت علاقہ کی تمام خواتین کو یہ صورت بتاتی ہے کہ داتا صاحب کو دودھ پیش کرنے کے باعث دودھ میں برکت آ گئی ہے۔ پھر کیا ہوا، تمام علاقہ کے مرد و زن اپنے جانور کا دودھ داتا حجویری رحمۃ اللہ کی خدمت پیش کرنے لگے، اور داتا صاحب اپنے خلاق و قدار اور نگاہ ولایت اور کرامت سے ان لوگوں کو مشرف با اسلام کرتے رہے۔ آج بھی ان کے اسران عرس پر گوالے دودھ کی سبیل لگاتے ہیں اور ہزاروں زائرین اس دودھ کو فی سبیل اللہ نوش فرماتے ہیں۔ ناظرین میں وہ جوگی جو شبدہ بازوں سے لوگوں کے دلوں کو مسر کیے ہوئے تھا، اس کا جادو اس جادوگر کا اس علاقے پر راج تھا۔ جب حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ کرامت کو سن کر غصے سے پاگل ہو گیا، پھر مقابلے کے لیے اتر آیا تو داتا حجویری رحمۃ اللہ کو آ کر اس نے کہا کہ مجھے آپ جانتے نہیں کہ میرا کیا مقام ہے، اور خود ہوا میں اڑنے لگا۔ داتا حجویری رحمۃ اللہ نے اپنے جوتوں کو اشارہ کیا، چنانچہ داتا حجویری رحمۃ اللہ کے جوتے ہوا میں اڑنے لگے اور رائے جو کے سر پر پڑنے لگے۔ جب داتا حجویری رحمۃ اللہ کے جوتوں نے لاہور میں اس جوگی خوب مرمت کر دی اور اس کی ایک ٹھکانے آ گئی تو نیچے آ کر اس نے داتا حجویری رحمۃ اللہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ داتا مجھے معاف فرمائے، چنانچہ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ نے اس کا نام شیخ ہندی جو 486 ہجری میں لاہور میں فوت ہوئے، اور یہ جوگی ساری عمر داتا حجویری رحمۃ اللہ کا مرید خاص رہا، اور اس کے بعد اس کی اولاد داتا حجویری رحمۃ اللہ کے دربار کے مجاور آج تک چلی آ رہی ہے۔ ان کی قبر مبارک داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مشرق جانب ہے۔ رقم معروف کئی دفعہ ان قبر پر، یعنی میں خود کئی دفعہ ان قبر فاتحانی کے ساتھ کر چکا ہوں۔ آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داتا حجویری رحمۃ اللہ کی آمد کا جب لاہور کے گورنر راجہ کو پتہ چلا کہ یہ اسلام کے تو لوگوں بلا رہا ہے، لوگوں مسلمان کر رہا ہے، تو غصے سے سیفا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اس عاشق رسول کی جھونپڑی کو آگ لگا دو۔ جب سپاہیوں نے آگ لگانی شروع کی تو آگ نہ لگ سکی۔ بلاخر داتا حجویری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو سپاہیوں نے کہا ہمیں اس صوبے کے گورنر نے بھیجا ہے اور ہم کو آپ کی جھونپڑی کو آگ لگانا کا حکم ہے، ہم آگ لانا چاہتے ہیں آپ کی جھونپڑی کو، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا لگاؤ آگ۔ جب سپاہیوں نے دوبارہ آگ لگائی تو آپ نے اللہ کے نام کی ایسی ضرب لگائی، اللہ کہ آگ گورنر رائے کے گھر کو لگ گئی۔ جب سپاہیوں نے گورنر کے محل کی طرف دیکھا تو آگ لگی ہوئی تھی۔ آج کے رسول کا یہ مقام دیکھ کر سپاہی واپس ہوئے اور گورنر ولی کامل کی یہ کرامت دیکھ کر داتا حضور کی چونپڑ میں آ گیا اور داتا حجویری کے پاس آ کر معافی مانگ کر مسلمان ہو گیا۔ داتا حجویری رحمۃ اللہ عاشق رسول جب مسجد داتا صاحب بنائی جس کے نزدیک چشمہ بھی جو اس وقت موجود ہے، جہاں پر لوگ چشمے پانی پیتے ہیں، کئی بیماریوں سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ اس مسجد کے امیر کے بعد تمام علماء کرام، شیخ اور اہم علاقے شخصیت کو مسجد کی نماز پڑھنے کی دعوت عاشق رسول داتا حجویری نے دی، اور نماز کی امامت داتا حجویری رحمۃ اللہ نے خود فرمائی۔ اس مسجد کی مغرب کی سمت پر لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ کعبہ کی طرف سمت درست نہیں ہے۔ داتا حجویری رحمۃ اللہ نے تمام نوازیوں کو فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چل جائیں۔ جب تمام نوازیوں نے آنکھیں بند کی تو ان سب کے سامنے نگاہ ولی کی
وجہ سے خانہ کعبہ تھا، تمام نمازیوں کو خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا اور کعبہ کی سمت پر ان کا اعتراض اور شک اب دور ہو گیا۔ ہندوستان کے مشہور ولی کام معین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کام جو رحمۃ اللہ کی کرامت سنی، آپ کا مقام سنا، شان و عظمت سنی، تو 40 دن لاہور آ کر ان کے درگاہ پر انہوں نے چلا کاٹا۔ جب 40 دن کچھ نظر نہ آیا، جانے لگے، تو داتا علیہ جو رحمۃ اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائی، ان کو فیض جاری کیا۔ یہ 1119 ہجری کی بات ہے کہ حضرت داتا علیہ حجوری نے جب ان پر نقاہ ولی رکھی تو حضرت مولانا چشتی کو 14 تب روشن ہو گئے اور آپ کو روحانی فیض مل گیا۔ تو روحانی فیض کی وجہ سے، نگاہ ولی کی وجہ سے آپ نے وہ فیض پایا اور ہر چیز آپ کے سامنے روشن ہو گئی، اور علم ہی علم آ گیا، فیض ہی فیض آ گیا۔ تو پھر آپ نے داتا جوتی کے مذہب کھڑو کہا، گنج بخشے فیض جلا مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کاملا رہنما۔ ان کے چلے والی جگہ آج بھی چار دواری میں موجود ہے، لوگ آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور پہ لکھا ہے کہ جو وہ جگہ جو چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھارت سے آ کر 1119 ہجری میں بھارت سے آ کر انہوں نے جہاں پر چلا کاٹا۔ یہ الفاظ آج بھی داتا جو رحمۃ اللہ کے دربار لکھے ہوئے ہیں۔ مختصر سکھا دیتا ہوں کہ اس دربار سے فیض بھی آپ کو ولی کا منظم چشتی اجمیر رحمۃ اللہ بھارت کے اسے مرکز بنایا، اور ان کے ہاتھ سے 90 لاکھ مسلمان 90 لاکھ ہندو دار اسلام سے خارج ہو کے مسلمان ہوئے۔ علامہ اقبال فخر پاکستان لاہوری کلند لاہور نے کیا خوب کہا ہے، سیدہ جویر مخدوم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ وہ ذکر یہ ہے آج کے سور کا مقام جن کے دربار میں 24 گھنٹے قرآن مجید اور درود السلام پڑھا جاتا ہے، 24 گھنٹے داتا کا لنگر جاری ہے۔ ایشیا کی یہ عظیم اور روحانی شخصیت جن کے دربار میں 24 گھنٹے کے دوران کوئی بھی بھوکا آ جائے، اس کو پیٹ بھر کر لنگر داتا حجویری رحمۃ اللہ سے ملے گا۔ دنیا بھر سے لوگ لاہور میں ایشیا کے سور کے مزار پاتے ہیں اور من کی مراد پاتے ہیں، اور ایشیا کی سب سے یہ عظیم ہستی یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر ہزاروں زائرین کرام 24 گھنٹے دودھ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن دودھ اسلام ہوتا رہتا ہے، بہت زیادہ اشیاء ہوتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومر سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں پہ اکشرم۔ داتا جو رحمت فرماتے ہیں، صوفی سے کہتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ آپ کا ساتھ 465 ہجری لاہور میں ہوا۔ لاہور میں پارٹی دربار کے ساتھ باشی مسجد کے ساتھ آپ کا وہاں پر دربار ہے۔ آپ کے آپ نے جو بہت سی کتابیں لکھی، روحانی کتابیں لکھی، تصوف کتابیں لکھی، لیکن کشف المجوب آپ کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جس بندے کو مرشد نہیں ملا وہ اس کتاب کو پڑھے، اس کو مرشد مل جائے گا۔ یہ کتاب بہت مشہور ہے، کئی زبانوں میں چھپ چکی ہے، آج بھی ہزاروں سال کے قریب واقعہ ہو آپ کے وصال کو ہو گیا، لیکن آج بھی لوگ جہاں داتا علیہ حجویری رحمۃ اللہ کے مزار پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ سب سے بڑے ہندوستان کے بادشاہ شاہ جہاں کا مقبرہ ہے، وہاں پر تو رات کو کوئی بندہ نظر نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو دیکھا، دنیا والوں کو دیکھا، اور انہوں نے اللہ کو دیکھا، اللہ کا ذکر کیا، دوشی پڑھتے رہے، آج دنیا والے ان کے قدم پر موجود ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو ثواب کرنے سے آگے شیئر کریں تاکہ لوگ ولی اقامت کی کرامت کا بھی علم ہو، اور جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کا مقام بھی جانیں، اور آپ کو بھی داتا جو رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اور حضور دی اہل بیت جو ہے، جو کہ سیدہ حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں، اہل بیت کی باتیں کرنے کا آپ کے دنیا میں آپ کو اجر ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود صلاحی، آپ اپنی دعائیں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔